سردار شمس الدین کی حویلی اس دن خاصی پرشکوہ لگ رہی تھی۔ کشادہ ڈرائنگ روم میں مہمانوں کی چہل پہل، خوشبودار کعوے کی مہک اور دیواروں پر لگی جدید مگر روایتی آرٹ ورک، سب کچھ ایک اہم اعلان کی تیاری کا احساس دلا رہے تھے۔ آج سردار شمس الدین نے اپنے بیٹے انسپکٹر بختاور کی شادی طے کرنی تھی۔ پورا خاندان اکٹھا تھا، مگر ایک دل ایسا تھا جو اسی گھر کی دیواروں میں دب کر رہ گیا۔ حورب کا دل، وہ نرم نیلے رنگ کی لانگ ڈریس میں ملبوس چمکتی آنکھوں والی لڑکی جو ہمیشہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھی، آج عجب سکوت میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ بختاور، اس کا کزن، اس کا خواب، اس کی دعا، اس کا فخر آج کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ کلثوم بیگم، جو خود سردار شمس الدین کی بھابھی اور بختاور کی خالہ بھی تھیں، اپنی بیٹی کے چہرے کی زردی دیکھ چکی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی ہلکی کپکپاہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سمجھ گئی ہیں ان کی بیٹی کا دل ٹوٹنے والا ہے۔ امی، آپ کو معلوم تھا؟ حورب نے بمشکل اپنے لبوں کو جنبش دی، مگر آواز جیسے سینے کے اندر ہی کہیں دب گئی۔ کلثوم بیگم نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ سب کچھ ابھی پتہ چلا ہے بیٹا۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھیں، مگر سچ بھی کڑوا تھا۔ ابو کو خود سردار صاحب نے بلایا تھا، بات لڑکی کے گھر والوں سے ہو چکی تھی۔ حورب کے لب ہلکے سے لرزے۔ صبا، یہ نام جیسے زہر بن کر اس کے کانوں میں گھل گیا۔ کلثوم بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، بیٹا، قسمت کے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مگر یہ جملہ حورب کے دل پر جیسے چاقو بن کر لگا۔ ڈرائنگ روم میں کہکے گونج رہے تھے۔ بختاور کے والد سردار شمس الدین اپنی مخصوص بھاری آواز میں کہہ رہے تھے، الحمدللہ وہ دن آن پہنچا جس کا میں نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ ان کے الفاظ میں فخر تھا اور حویلی کی فضا میں خوشی، مگر اندرونی حصے میں بیٹھے کسی ایک دل میں طوفان تھا۔ حورب کے ہاتھ میں رکھا چمچ رک گیا۔ پلیٹ میں رکھی براؤن شوگر والی سویٹ ڈش اچانک بے ذائقہ لگنے لگی۔ اس کے سامنے بیٹھے چھوٹے کزنز ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔ اچانک اسے لگا سب نظریں اس پر ہیں، سب جان گئے ہیں۔ اس کا دل بے قابو ہونے لگا، سانس بھاری ہو گئی۔ کلثوم بیگم نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، چلو بیٹا، اندر چلتے ہیں۔ سردار شمس الدین کی حویلی جدید طرز کا شاہکار تھی۔ ماربل کے فرش، کرسٹل لائٹس، دیواروں پر سجے بڑے بڑے فریم جن میں خاندانی تصاویر تھیں۔ بختاور یونیفارم میں، شمس الدین اپنے سیاسی جلسے میں، اور ایک تصویر جس میں بختاور اور حورب ایک ساتھ بچپن میں سائیکل کے ساتھ کھڑے تھے۔ کلثوم بیگم نے جیسے ہی وہ تصویر دیکھی، ان کے قدم رک گئے۔ وقت جیسے وہیں ٹھہر گیا تھا۔ ان کے سامنے ان کی بیٹی کی وہی چھوٹی سی مسکراہٹ، وہی چمک، مگر آج وہی چہرہ اداس، آنسوؤں سے تر۔ کمرے کے دروازے بند ہوتے ہی حورب کی آنکھوں سے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ امی، اس نے کیوں نہیں سمجھا؟ میں نے تو کبھی کسی اور کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو صرف وہ ماں محسوس کر سکتی تھی جس نے اپنی بیٹی کو خوابوں میں جیتے دیکھا ہو۔ کلثوم بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کبھی کبھی محبت صرف ایک پہلو سے ہوتی ہے بیٹا، دوسرا پہلو خاموش ہی رہ جاتا ہے۔ حورب نے چونک کر چہرہ اٹھایا، تو کیا میرا پہلو ہمیشہ خاموش ہی رہے گا؟ کیا وہ کبھی جانے گا کہ میں نے برسوں اس کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھیں؟ میں نے تو ہر عید پر نیا جوڑا بھی اس امید سے پہنا کہ شاید وہ دیکھے گا۔
کلثوم بیگم کے آنسو ضبط سے باہر آ گئے۔ انہوں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ تمہاری چاہت تمہارا نصیب نہیں بن سکی، بس یہی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ باہر لان میں لائٹس مزید روشن ہو گئیں۔ مہمانوں کی گاڑیاں ایک ایک کر کے جا رہی تھیں۔ سردار شمس الدین خوشگوار موڈ میں بختاور سے بات کر رہے تھے۔ بیٹا، صبا اچھی لڑکی ہے، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ بختاور نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھکایا، مگر شاید اس کے چہرے پر بھی کچھ خوشنما رنگ تھے جنہیں کسی نے محسوس نہیں کیا۔ دور کھڑکی کے پیچھے سے حورب نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ برسوں سے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی۔ اب وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے چاہا کہ دوڑ کر جائے، سب کے سامنے کہتے، بختاور، میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر پھر اس کی ماں کی تھامتی انگلیوں نے اسے روک دیا۔ مت کہو کچھ بیٹا، کبھی کبھی خاموشی ہی عزت بن جاتی ہے۔ حورب نے آہستہ سے کھڑکی بند کر دی، پردے کی اوٹ میں آتے ہی جیسے وہ خود بھی اوجھل ہو گئی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، ٹیبل پر رکھے پرفیوم کی خوشبو ہوا میں گھل رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی حورب نے اپنے بالوں کو دیکھا جو ہمیشہ بختاور کے لیے سنوارتی تھی۔ آج وہ پہلی بار بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینے کے سامنے رکھے گلاب کو تھاما، وہ گلاب جو بختاور نے کسی تقریب میں ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ یہ تم پر جچتا ہے حورب۔ وہ لمحہ اب ایک یاد بن کر سینے میں چپ گیا۔ حورب نے آہستہ سے گلاب واپس میز پر رکھ دیا اور اپنے آنسو پونچھے۔ شاید اب میں صرف اس کی دعا بن کر رہ جاؤں جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ کلثوم بیگم دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا ان کی بیٹی نے پہلی بار ہار مان لی تھی۔ نہ کسی سے ناراضگی، نہ کوئی شکوہ، بس ایک خاموش قبولیت۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ لان میں لگی فیری لائٹس ایک ایک کر کے بند کی جا رہی تھی۔ پورا گھر خوابوں میں ڈوب رہا تھا، مگر ایک کمرہ جاگ رہا تھا جہاں ایک لڑکی اپنی محبت کے جنازے پر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ حویلی کے باہر بختاور کی گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ وہ شاید آفس کی جانب جا رہا تھا، اور اندر حورب نے اپنے تکیے میں چہرہ چھپا کر آخری بار اس کا نام پکارا، بختاور۔ یہ نام جیسے دیواروں میں گونج کر رہ گیا۔ کوئی جواب نہ آیا، بس ہوا نے کھڑکی کے پردے ہلائے اور ایک ادھوری محبت کی خوشبو فضا میں بکھر گئی، ایسی خوشبو جو شاید برسوں بعد بھی مٹ نہ سکے گی۔ حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں شام کی وقت ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ برقی لیمپ کی مدھم روشنی میں صوفے کے قریب کلثوم بیگم گہرے براؤن دوپٹے میں لپٹی بیٹھی تھیں۔ ان کی نظریں فرش پر بچھی ایرانی قالین پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ وہاں کوئی خفیہ نقشہ دیکھ رہی ہوں۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ امی، حورب اندر آئی۔ ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، بس ایک کپ چائے پی لیجئے۔ کلثوم بیگم نے نظریں اٹھائی۔ ان کے چہرے پر نرمی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا تناؤ۔ چائے رکھ دو۔ کچھ سوچ رہی ہیں؟ حورب نے سوال کیا، مگر لہجہ نرم رکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کلثوم بیگم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ سوچ تو رہی ہوں، مگر سب تمہارے بارے میں نہیں، تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی۔ حورب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، آپ کو پتہ ہے نا، مجھے یہ سب قبول نہیں۔ بختاور صرف میرا تھا، ہے اور رہے گا۔ کسی صبا نامی لڑکی کی وجہ سے سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا۔ کلثوم نے بیٹی کی انگلیاں تھپتھپائیں۔ خاموش رہو، ہر جنگ چیخ کر نہیں جیتی جاتی،
کچھ لڑائیاں خاموش چال سے لڑی جاتی ہیں۔ حورب چونک گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کچھ کرنے والی ہیں؟ نہیں بیٹا، میں کچھ نہیں کر رہی۔ وہ رکی، پھر مسکرا کر بولی، بس قسمت کے دھاگے تھوڑے اپنی طرف موڑ رہی ہوں۔ مگر بختاور اتنا سیدھا نہیں ہے، وہ تو اپنی بات پر ڈٹ جانے والا آدمی ہے۔ آپ جانتی ہیں نا، وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہی تو مزہ ہے حورب، اگر وہ آسانی سے مان جائے تو جیت کہاں رہی؟ کلثوم کی آواز میں وہ نرمی تھی جس کے نیچے طوفان چھپا تھا۔ حورب کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ امی میں سچ کہتی ہوں، جب سنا کہ بختاور کی منگنی ہو رہی ہے نا، تو لگا جیسے کسی نے میرا سینہ چاک کر دیا ہو۔ میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں، وہ میری سانسوں میں ہے۔ کلثوم نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو ان کے چہرے پر دکھ ابھرا۔ میں جانتی ہوں میری بچی، میں تمہارے لیے کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اسی لمحے دروازے پر دبے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نوکر سجاد تھا۔ بیگم صاحبہ، سردار صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کلثوم نے سکون سے دوپٹہ درست کیا۔ کہہ تو میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ نوکر جھک کر سلام کر کے چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی حورب نے فکر مندی سے پوچھا، ابو کیا کہیں گے اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ اس رشتے کے خلاف ہیں؟ کلثوم نے ہلکی سی ہنسی ہنسی۔ حورب، مرد ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ وہ کرتے ہیں، اصل میں فیصلے عورتیں کرتی ہیں، بس وہ مردوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیتی۔ حورب خاموش رہی، مگر دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ امی، اگر کسی کو شک ہو گیا تو؟ کلثوم نے دھیرے سے اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ شک صرف تب ہوتا ہے جب چال کمزور ہو، اور میری چال بیٹی وہ اتنی مضبوط ہوگی کہ سب اس پر یقین کر لیں گے۔ اسی وقت موبائل فون کی روشنی کمرے میں چمکی۔ کلثوم نے فون اٹھایا اور ایک نمبر پر انگلی رک گئی۔ حورب نے چونک کر دیکھا۔ امی، یہ کس کا نمبر ہے؟ وہی شخص جو وقت پر کچھ باتیں صحیح جگہ پہنچا دیتا ہے۔ آپ کسی کو استعمال کریں گی؟ نہیں بیٹی، میں کسی کو استعمال نہیں کرتی، میں صرف موقع دیتی ہوں کہ لوگ اپنے مفاد میں وہ کریں جو مجھے چاہیے۔ چند لمحوں بعد فون کان سے لگا اور ان کی آواز نرم مگر پراسرار تھی۔ السلام علیکم، میں کلثوم بول رہی ہوں۔ ہاں، وہی معاملہ ہے۔ دیکھو، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ سردار صاحب تک وہ بات پہنچ جائے، باقی تم پر چھوڑتی ہوں۔ فون رکھتے ہی وہ کرسی کی پشت سے ٹک گئیں۔ گہری سانس لی۔ حورب کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ امی، آخر آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہی جو ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کرتی ہے، حق واپس لینے کی کوشش۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر لان میں جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کہیں دور سے کسی گاڑی کے انجن کی آواز آئی۔ شاید سردار شمس الدین کا ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ کلثوم بیگم نے چائے کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا اور نرم لہجے میں بولی، سب کچھ وقت پر ہوگا، نہ جلدی نہ دیر سے۔ صبا کے گھر والے سمجھیں گے کہ قسمت نے ساتھ نہیں دیا، اور بختاور، وہ مسکرا کر بولی، اسے یوں لگے گا جیسے اس نے خود فیصلہ کیا۔ حورب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کا مطلب یہ میری جان کہ میں چاہتی ہوں وہ اپنے دل سے صبا پر شک کرے۔ رشتے تب ٹوٹتے ہیں جب یقین ٹوٹتا ہے، مگر صبا تو بہت شریف لڑکی ہے، اسے کیوں بدنام کریں گی آپ؟ کلثوم نے گہری نظر سے بیٹی کو دیکھا۔ بدنام میں نہیں کر رہی، میں صرف سچائی کے پردے میں وہ بات دکھاؤں گی جو بختاور کو ہلانے کے لیے کافی ہو۔ حورب خاموش ہو گئی، مگر اس کے اندر خوف اور امید کا ایک عجب امتزاج پیدا ہو چکا تھا۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا۔ ایک لمبا سایہ
کمرے کے دھانے پر کھڑا وہ نوکر سجاد تھا جس کے چہرے پر جھجک تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ ایک لفافہ آیا ہے آپ کے نام، کسی نے دیا اور کہا کہ ابھی کے ابھی دے دوں۔ کلثوم نے لفافہ لیا، سادہ سا سفید لفافہ، اندر ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پر چند الفاظ لکھے تھے، بات وہی مگر قیمت دگنی ہوگی۔ ان کے چہرے پر ایک پل کے لیے سختی آئی، پھر فوراً مسکراہٹ میں بدل گئی۔ کوئی بات نہیں، کہہ دینا جو چیز قیمتی ہو اس کی قیمت دگنی ہی ہوتی ہے۔ نوکر جھک کر باہر چلا گیا۔ حورب نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے یہ؟ آپ بلیک میل ہو رہی ہیں کیا؟ کلثوم بیگم نے دوپٹے کا پلو سنبھالا۔ نہیں بیٹی، بلیک میل وہ ہوتا ہے جو کمزور ہو، میں تو بس سودا کر رہی ہوں، قسمت سے، وقت سے، اور کچھ کمزور دلوں سے۔ ان کی آواز اب مدھم مگر پر اعتماد تھی۔ کمرے کی فضا میں سسپنس سا گھل چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس خاموش عورت کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے، مگر یہ واضح تھا کہ کھیل شروع ہو چکا ہے اور اگلا وار شاید بہت جلد آنے والا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ کھڑکی کے پار ہلکی بارش کی رمجم جھاری تھی۔ صبا نے چائے کا کپ رکھا ہی تھا کہ فون کی اسکرین چمکی۔ انسپکٹر بختاور کالنگ۔ دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ ابھی اس وقت وہ خود سے بولی، مگر پھر فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم صبا۔ بختاور کی بھاری مردانہ آواز کانوں میں اتری تو جیسے بارش کی خنکی دل میں اتر گئی۔ وعلیکم السلام، آپ اس وقت؟ سب خیریت ہے نا؟ خیریت تو تم سے بات کر کے ہی ہوتی ہے۔ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں اتنی جلدی یاد کرنے لگوں گا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی مگر محبت بھی۔ صبا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، آپ انسپکٹر ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت کہاں کہ کسی کو یاد کریں؟ وقت نہیں ہوتا تو بنا لیتے ہیں، خاص لوگوں کے لیے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا خلوص تھا جس پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، اور میں وہ خاص لوگوں میں شامل ہوں؟ نہیں۔ بختاور تھوڑا رکا، پھر مسکرا کر بولا، تم سب سے خاص ہو۔ صبا کے گالوں پر ہلکی سی سرخی ابھری۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، ایسی باتیں مت کیا کریں، عجیب لگتا ہے۔ عجیب تو تب لگتا ہے جب بات دل سے نہ ہو۔ تم سے جو کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں صبا۔ بختاور کی آواز اب تھوڑی مدھم ہوئی، جیسے ہر لفظ میں محبت جھلک رہی ہو۔ صبا، وہ ذرا ٹھہرا، کل شام اگر تم فری ہو تو ایک ملاقات ہو جائے، کسی کیفے میں یا پھر دریا کنارے، جہاں تھوڑی باتیں دل کی ہو سکیں۔ صبا کے ہاتھوں میں کپ لرز گیا۔ نہیں بختاور، یہ مناسب نہیں، ابھی منگنی کو زیادہ دن نہیں ہوئے اور لوگ باتیں بنائیں گے۔ لوگ ہمیشہ باتیں بناتے ہیں، مگر مجھے ان کی نہیں، تمہاری پرواہ ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ کسی کو شک ہو، تو میں وعدہ کرتا ہوں کوئی نہیں دیکھے گا، بس دو دوست یا شاید دو دل جو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ صبا کے دل نے لمحہ بھر کو ہاں کہہ دی، مگر زبان خاموش رہی۔ میں نہیں آ سکتی بختاور، پلیز، صرف ایک بار صبا، میں چاہتا ہوں تمہیں آنکھوں سے دیکھوں، وہی آنکھیں جن سے خواب دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے، صرف سانسوں کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آخر صبا نے دھیرے سے کہا، آپ کو یقین ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ ایسے ہی یاد رکھیں گے؟ بختاور نے نرمی سے جواب دیا، یقین نہیں صبا، ایمان ہے، تم میری دعا کی وہ لکیر ہو جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ صبا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر بھی آج نہیں، کبھی اور سہی، ٹھیک ہے، مگر وعدہ کرو، کبھی زیادہ دور نہیں ہوگا، وعدہ؟ اس نے آہستہ سے کہا اور فون بند کر دیا۔ فون کے بعد وہ کھڑکی کے پاس گئی۔ بارش کی بوندیں اب بھی گر رہی تھیں اور کہیں دور ایک دل کسی دوسرے دل کے انتظار میں دھڑک رہا تھا، خاموش مگر شدت سے۔
کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے، باہر چاندنی فرش پر پھیل رہی تھی۔ ایس ایچ او عریض احمد ڈیوٹی سے ابھی ابھی واپس آئے تھے۔ یونیفارم کی سختی ان کے کندھوں پر تھی، مگر چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک نرم سا سکون بھی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا گیتی اپنے بیٹے ایان کو گود میں لیے لوری گا رہی تھی۔ عریض ٹھہر گئے۔ اس منظر میں ایک عجب سا سکون تھا، جیسے دن کی ساری تھکن اسی ایک نظر میں پگھل گئی ہو۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اب سو کیا؟ گیتی مسکرائی، ہاں بس ابھی آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئے۔ کمال ہے، تمہارے ہاتھوں میں جیسے کوئی جادو ہے۔ وہ روتا بھی تو تمہارے سینے سے لگ کر چپ ہو جاتا ہے۔ گیتی نے نرمی سے بیٹے کے ماتھے کو چوما، پھر اسے آرام سے پالنے میں لٹا دیا۔ ماں کا جادو شاید ہر بچہ پہچان لیتا ہے عریض، ہاں مگر شوہر شاید بھول جاتا ہے۔ ان کے لہجے میں شرارت بھی تھی اور کہیں چھپی ہوئی خفگی بھی۔ گیتی نے چونک کر دیکھا، کیا مطلب؟ عریض نے گہری سانس لی، مطلب یہ کہ پچھلے کچھ مہینوں سے تمہارا سارا وقت، سارا پیار، ساری توجہ اسی ننھے مہمان کی ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا واقعی میں تمہاری زندگی میں اب بھی وہی جگہ رکھتا ہوں؟ گیتی کے چہرے پر شرمندگی سی ابھری، عریض تمہیں پتہ ہے نا، بچہ چھوٹا ہے، ذرا سا روتا ہے تو دل گھبرا جاتا ہے۔ جانتا ہوں، لیکن انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے، میں بھی تو تمہیں یاد کرتا ہوں گیتی، تمہاری باتیں، تمہاری ہنسی، تمہاری وہ ضدیں اب سب کہیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ لگتا ہے جیسے میرا حصہ وقت سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ گیتی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سچائی تھی، محبت بھی، اور کہیں ایک ادھورا پن۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں بھلا دیا ہے؟ نہیں، بھلایا نہیں، شاید وقت چرا لیا ہے۔ وہ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ کمرے میں بچے کے سانسوں کی ہلکی سی آواز تھی۔ گیتی نے دھیرے سے کہا، عریض جب ایان پیدا ہوا تھا نا، میں خود بھی بدل گئی۔ ماں بننا آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی لگتا ہے میں خود کو بھول گئی ہوں، اور مجھے بھی۔ عریض نے آہستہ سے جملہ مکمل کیا۔ گیتی نے سر جھکا لیا، تمہیں شکوہ کرنے کا پورا حق ہے، شاید میں نے واقعی تمہیں وقت نہیں دیا۔ عریض نے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی، میں شکوہ نہیں کر رہا گیتی، بس یاد دلا رہا ہوں کہ میں تمہیں اب بھی ویسے ہی چاہتا ہوں جیسے پہلے دن چاہا تھا۔ تم میری بیوی ہو، میری محبت، اور کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ تم وہی بن جاؤ جو میرے دل کو ہنسنا سکھاتی تھی۔ گیتی کی آنکھوں میں نمی آ گئی، میں کوشش کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ کوشش نہیں، بس ایک لمحہ دو، وہ لمحہ جو صرف ہمارا ہو۔ عریض نے لیمپ کی روشنی تھوڑی مدھم کر دی، یہ دیکھو ساری دنیا سو گئی، اب صرف ہم ہیں۔ گیتی نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اور ہمارا بچہ، وہ تو فرشتہ ہے، دیکھو کیسا سو رہا ہے، شاید ہمیں دعا دے کر سویا ہے کہ آج ہم پیار بھری باتیں کر سکیں۔ عریض نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب تم میرے سامنے پہلی بار مسکرائی تھی، وہی مسکراہٹ اب کہیں کھو گئی ہے شاید۔ مجھے واپس چاہیے وہی گیتی جو میری ہر بات پر ہنس دیتی تھی۔ گیتی نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، میں ہوں نا، کہیں گئی نہیں، شاید تھک گئی تھی بس، لیکن آج لگتا ہے جیسے تمہاری باتوں نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا ہو۔ پھر وعدہ کرو، ہم روز ایسے ہی چند لمحے اپنے لیے نکالیں گے، بغیر شکوے، بغیر باتوں کے بوجھ کے، صرف محبت کے ساتھ۔ وعدہ، گیتی نے دھیرے سے کہا۔ عریض نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، یہی تو چاہتا تھا کہ تمہاری مسکراہٹ میرے دن کا آخری منظر ہو۔ کمرے کی فضا میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بہت خوبصورت تھی۔ باہر چاند کھڑکی کے شیشوں سے
جھانک رہا تھا اور اندر دو دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں اپنی پرانی محبت کا نیا رنگ تلاش کر رہے تھے۔ جاری ہے۔